السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. اللہ رب العالمین اس سے پہلے کی آیات کے اندر انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہا تھا. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کی امت کا فرقے میں بٹ جانا، ان تمام چیز کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، یعنی ان کا جو سد ہے، ان کا جو باندھ ہے، جس کے ذریعے ان کو روک کے رکھا گیا ہے، اس کو کھول دیا جائے گا. وَهُم مِّن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ بمعنی يدخلون کہ وہ لوگ داخل ہوں گے. حدب کہتے ہیں کل مکان مرتفع، ہر اونچی مکان کو، یعنی وَهُم مِّن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، وہ لوگ ہر اونچی مقام سے، عمارت سے، ہر اونچی مقام سے کیا ہوں گے؟ داخل ہو رہے ہوں گے. جہاں پر وہ بند ہیں وہاں سے چھوٹ کر کے جہاں لوگ انسان رہ رہے ہیں وہاں پر وہ لوگ آئیں گے. یاجوج و ماجوج کا مسئلہ کیا ہے؟ یاجوج و ماجوج یہ حضرت آدم علیہ السلام کے نسل سے ہی ہے، وہ انسانی نسل سے ہی ہے، لیکن بہت بڑی شر و فساد والی قوم ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو قرنین کے ذریعے ان کے راستے کو، دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو گیپ ہوتی ہے اس کو لوہے کی پٹیوں سے ڈھال کر کے ان کے راستے کو بند کر دیا گیا ہے، جس سے وہ دنیا کے اندر جہاں پر انسان فی الحال رہ رہے ہیں وہاں پر وہ لوگ نہیں آ سکتے ہیں. ان لوگوں کو ان کے شر سے، ان کی فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا ہے. اور یہ لوگ قرب قیامت ان کا جو باندھ ہے وہ ٹوٹ جائے گا اللہ رب العالمین کی مشیت سے. اور جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے یاجوج و ماجوج انسانی نسل سے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جان لیں کہ یاجوج ماجوج کس سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور انسانی نسل سے ہیں. اور اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جہنم کو انہی لوگوں سے، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جہنم کو انہی لوگوں سے بھرے گا، یاجوج اور ماجوج سے. اور یہ لوگ انسان کے مقابلے میں ان کی تعداد معلوم ہے کتنی ہے؟ یہ لوگ ایک انسان کے مقابلے میں 999 آدمی ہیں. کتنے ہیں؟ یعنی اگر انسان کی تعداد ایک ہے تو اس کے مقابلے میں لوگ کتنے ہیں؟ 999 یاجوج و ماجوج. اور اللہ رب العالمین نے ان کو دو پہاڑوں کے پیچھے جو اس کا راستہ ہوتا ہے ذوالقرنین کے ذریعے
ذوالقرنین کے ذریعے ان کے راستے کو بند کر دیا جس سے وہ انسانی بستی میں سر و فساد کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، اور جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد ان کا ظہور جو ہوگا قرب قیامت ہوگا، اور جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتلائی گئی ہیں انہی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ خروج دجال۔ خروج دجال، جب دجال کا خروج ہوگا اس کے بعد وہ پوری دنیا کے اپنے پیروں سے روندے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو سنے گا پھر وہ کیا کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت مدینہ کے ارد گرد رہے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے نکل پڑے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا نزول کہاں پر ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئیں گے اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور دجال کا مقابلہ ہوگا۔ وہاں پر دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے یذوب کما یذوب الماء فی الملح، اسی طریقے سے پگھلتا ہوا چلا جائے گا جس طریقے سے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد پوری دنیا کے اندر امن و شانتی ہوگی۔ اس کے بعد جو قیامت کی تیسری بڑی نشانی ہے ظہور الیاجوج و ماجوج، کہ یاجوج اور ماجوج کا ظہور۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں ہوں گے، تمام لوگ مسلمان ہو چکے ہوں گے، ایمان لا چکے ہوں گے۔ پھر اس قوم کا ظہور ہوگا جو دنیا کے اندر شر و فساد برپا کرنی شروع کر دے گی، اور ان میں سے ایک آدمی گزرے گا، بحیرہ جو چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں، ندیاں جو ہیں ان میں سے گزرے گا اور اکیلا ایک آدمی پورا پانی پی جائے گا۔ اس کے بعد والا آدمی آئے گا کہے گا یہاں پہ شاید نہریں بھی تھی۔ یعنی اتنے خطرناک، اتنے قد و قامت کے اعتبار سے اتنے یہ لوگ ہوں گے کہ جس سمندر سے گزریں گے، جس نہر سے گزریں گے، جس ندی سے گزریں گے اس کے پورے پانی کو لوگ پی ڈالیں گے اور پوری دنیا میں تباہی و بربادی کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو، جو کہ مومن رہیں گے، ان کو لے کر کے کوہ طور پر چڑھ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین ان کا دنیا کے اندر یاجوج و ماجوج کا مقابلہ کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین دودھ، وہ کیڑے جو جانوروں کے سینگ کے اندر پائے جاتے ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں؟ جانوروں کے سینگ کے اندر سفید سفید چھوٹے چھوٹے ہوتے نہیں، باریک باریک کیڑے، وہی کیڑے اللہ رب العالمین ان پر مسلط کرے گا، جس کے ذریعے تمام یاجوج و ماجوج مر جائیں گے اور ان کی ناشیں سڑنے لگی۔ پوری دنیا کے اندر تباہی بربادی ان کی ناشوں سے بھی ہوگی، یعنی کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا، پھر وہ پرندے ان کو لے جا کر کے جہاں اللہ رب العالمین چاہے گا دور دراز علاقے میں ان کی لاش کو ڈال دیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین بارش نازل کرے گا، پھر پوری زمین دھل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کے لے کر کے کوہ طور سے نازل ہوں گے اور دنیا کے اندر پھر سے امن و شانتی رہے گی۔ پھر 7 سال کے بعد، 7 سال ٹھہرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ تو یہ ہے یاجوج و ماجوج کا مختصر واقعہ جو اللہ رب العالمین نے کہا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج و ماجوج جب کھول دیے جائیں گے، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، ہر اونچی جگہ سے وہ کیا کریں گے؟ داخل ہو رہے ہوں گے۔ ہر اونچی جگہ سے وہ کیا ہوں گے؟ داخل ہو رہے ہوں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اور جو حق ہے، جو سچ ہے، جو سچا وعدہ ہے، جو حق وعدہ ہے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، کہہ رہا ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ سچا وعدہ یعنی کون سا؟ قیامت کے قائم ہونے کا سچا وعدہ جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد، ظہور کے بعد وہ سچا وعدہ ایک دم قریب آ چکا ہوگا۔ ایک دم کیا ہو گیا ہوگا؟ قریب آ چکا ہوگا۔
فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر وہ کیا ہو کرے گا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کو، اللہ رب العالمین کی عبادت سے روگردانی کی ہے، اعراض کی ہے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. کیا کہیں گے، یا ویلنا قد کن فی غفلۃ من ھذا، اے میری تباہی بربادی، اے ہماری بربادی، ہم تو اس سے پہلے غفلت میں تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظلم کرنے والوں میں سے تھے. یعنی جب ان تمام چیزوں کو وہ کافر، وہ لوگ دیکھ لیں گے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ کف افسوس ملیں گے، حسرت کریں گے، اپنے نادم و شرمندہ ہوں گے اپنے آپ پر کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے، ہم ظالموں میں سے تھے. یہ مسلمان، یہ مومن ہم کو ایک اللہ رب العالمین کی دعوت کی طرف بلاتے تھے، یہ علماء ہم کو ایک اللہ رب العالمین کی دعوت کی طرف بلاتے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ ان کی بات نہ مان کر کے ہم نے کیا کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا. پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ اے لوگو، انکم، اے کفار، اے مشرکین جنہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی ہے، انکم، تم سب لوگ، وما تعبدون، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہاں اللہ رب العالمین نے کیا استعمال کیا ہے، ما یا استعمال کیا ہے، یعنی جو کہ غیر عاقل کے لیے. اس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ شجر ہوں، چاہے وہ حجر ہوں، چاہے وہ شمس و قمر ہوں، اور کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ اسٹیچو ہوں، چاہے تماثیل ہوں، چاہے صورت ہوں، فوٹوز کے شکل میں ہو، خواہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے آگ ہو، چاہے پانی ہو، یا دریا ہو، یا جانور ہو، یا کچھ بھی چیز ہو، چاہے کھڑا ہو، چاہے پڑا ہو، ہر وہ چیز اس کے اندر جو غیر عاقل ہے انسان کے علاوہ، ساری چیز کے اندر شامل کرتے. انکم وما تعبدون من دون اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی تم لوگ عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، انتم لہا واردون، تم سب کے سب جہنم میں کیا ہوگے، وارد ہوگے، تم سب کے سب جہنم کے اندر کیا ہوگے، داخل ہوگے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان پتھروں کی، ان بتوں کی جس کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو اور جن کے تعلق سے تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ تم کو نجات دلائیں گے، وہ تمہارے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تمہارے پریشانیوں کو، تمہارے مصائب کو، تمہارے آلام کو، تمہارے تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں، جن کے تعلق سے تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے معبود ہیں، ان کا تم حشر جہنم کے اندر دیکھ لینا، کل قیامت کے اندر دیکھ لینا کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیسا سلوک اور برتاؤ کرتا ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. اللہ رب العالمین کہتا ہے لو کان ہؤلاء آلہۃ، کہ اگر حقیقی معنوں میں یہ تمہارے معبود ہوتے، یہ حقیقی معنوں میں اگر الہ ہوتے، اگر حقیقی معنوں میں عبادتوں کے مستحق ہوتے تو کیا ہوتے، ما وردوها، یہ لوگ، یہ پتھر جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ جہنم کے اندر کبھی بھی داخل نہیں کیے جاتے. جہنم کے اندر اللہ رب العالمین کو کبھی بھی داخل نہیں کرتا، کیونکہ معبود جو ہوگا وہ اپنے آپ کو تکلیف دے گا. Is it possible? Not and never. اگر وہ لوگ معبود ہوتے، وہ پتھر، تو وہ جہنم کے اندر داخل نہیں کیے جاتے. بٹ they defense themselves، بلکہ وہ اپنے آپ کی، اپنے نفس کی حفاظت کرتے، مقابلہ کرتے، ڈیفنس کرتے کہ نہیں، ہم تو معبود ہیں، ہمیں تو جنت میں ہونا چاہیے، تو نعمتوں میں ہونا چاہیے، ہم کیوں جہنم میں جائیں. نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ان پتھروں کی، ان معبودوں کی جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی جہنم میں داخل کرے گا. اور ان کو جہنم میں داخل اس وجہ سے کرے گا، ان پتھروں کی، بھائی ان کی تو کوئی غلطی ہے نہیں، وہ تو کہے نہیں تھے کہ ہمیں ہماری پوجا کرو، بلکہ اللہ رب العالمین ان پتھروں کو، ان بتوں کو، ان اسٹیچوؤں کو جن کی ایک پوجا کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا، تاکہ اللہ رب العالمین کو اور ذلیل اور رسوا کر سکے. دیکھو، جس کی تم پوجا کرتے تھے، جس کی تم عبادت کرتے تھے، آج تمہارے ساتھ آگ میں جھلس رہے ہیں، جل رہے ہیں. سمجھا نا کیوں اللہ رب العالمین کو داخل کرے گا؟ مشرکینوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے.
وَكُلٌّ فِيهَا دَاخِلٌ، ہر کوئی اس کے اندر داخل ہونے والا ہوگا. یعنی جو پوجا کرنے والے ہوں گے، جن کی پوجا کی جا رہی ہوگی، سارے کے سارے سب کے سب جہنم میں داخل کیے جائیں گے. لہم فیہا زفیر، زفیر کس سے کہتے ہیں؟ چیخ مارنا، چنگھاڑنا، آوازیں بلند کرنا. لہم فیہا زفیر، وہ جہنم کی شدت سے، جہنم کی عذاب سے چیخیں مار رہے ہوں گے، لیکن وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، ہر کوئی چیخ مار رہا ہوگا اور اس میں سے ایک کی چیخ دوسرے کو سنائی نہیں دے گی، کیونکہ ایک آدمی ادھر چیخ رہا ہے اپنے نفس کے بارے میں، اپنے نفس کو لے کر کے پریشان ہے، دوسرا اپنے نفس کو لے کر کے پریشان ہے، نفسی کا عالم ہے، اس میں چیخ رہا ہے، عذاب ہو رہی ہے، تو اس ہر ایک کی چیخ کی وجہ سے ایک کی آواز دوسرے کو نہیں سنائی دے گی. وہ اللہ رب العالمین کہہ رہا وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس کے اندر وہ ایک دوسرے کی چیخ نہیں سن رہے ہوں گے، بلکہ سب اپنی اپنی چیخیں سن رہے ہوں گے، چیخ مار رہے ہوں گے جہنم کی عذاب کی وجہ سے، جہنم کی شدت کی وجہ سے. ان الذين سبقت من لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. لیکن ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ بھائی ابھی میں نے کہا قرآن کی آیت تلاوت کر کے کہ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ان کو بھی اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا. تو کیا ملائکہ فرشتے جو ہیں ان کی بھی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی پوچھتے ہیں بعض لوگ، کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ. کیا جو سلف صالحین تھے، ہمارے جو گزرے ہوئے لوگ، نیک لوگ تھے، ان کی یہ لوگ قبریں بنا کر کے پوجا کرنے لگے ہیں، کیا وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ. بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو استثناء کر دیا ہے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے اللہ رب العالمین، کیونکہ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کہا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، کہ وہ لوگ جن کے تعلق سے پہلے ہی سبقت گزر چکی ہیں، منا ہمارے طرف سے، لہم ان کے لیے، الحسنى جنت، یعنی جن کا فیصلہ ہم نے پہلے سے جنت کا کر دیا کہ وہ جنتی ہوں گے. اولئک عنہا مبعدون، اگرچہ وہ لوگ ان کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس جہنم سے کیا ہوں گے؟ دور رہیں گے، بلکہ اس جہنم کے اندر ان کو داخل نہیں کیا جائے گا. اور آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.